بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 234 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 29ویں پارے کا چوتھا سبق پڑھیں گے، جو کہ سورہ معارج کی آیت نمبر 1 سے لے کے 44 یعنی مکمل سورہ، اور سورہ نوح کی آیت نمبر 1 سے لے کے 20 پر مشتمل ہے، جبکہ دورائی 27ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 31 سے لے کے سورہ کے آخر آیت نمبر 60 تک، اور سورہ طور پوری شامل ہے۔ آج کے سبق میں آیات کی تعداد 64 ہے اور الفاظ کی تعداد ان آیات میں 434 ہے، جبکہ وہ الفاظ جو پہلی بار ہم پڑھیں گے ان کی تعداد 36 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، جلدی مانگا ایک طلب کرنے والے نے عذاب کو، اس عذاب کو جو واقع ہونے والا ہے۔ سأل کا لفظ پہلی بار آیا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے نہیں ہوگا جسے کوئی روکنے والا۔ من اللہ ذی المعارج، وہ یعنی وہ عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اونچے درجات والے ہیں۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، عروج کرتے ہیں یعنی چڑھتے ہیں فرشتے اور روح الامین اس کی طرف۔ فی یوم کان مقدارہ، ایک ایسے دن کہ جس کی مقدار 50 الف سنہ 50,000 سال ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، پس آپ صبر کیجئے صبر جمیل کرتے ہوئے۔ انہم یرونہ بعیدا، بلا شبہ وہ تو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اسے دور۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں اسے قریب۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان ہو جائے گا پگھلے ہوئے تانبے کی طرح۔ فتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ ہو جائیں گے دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح۔ ولا یسأل حمیم حمیما، اور نہیں پوچھے گا کوئی دوست بھی اپنے کسی دوست کو۔ یبصرونہم، حالانکہ وہ دکھائے جائیں گے انہیں۔ یود المجرم، تمنا کرے گا مجرم شخص، لو یفتدی، کہ کاش وہ فدیے میں دے دے، من عذاب یومئذ ببنی، اس دن کے عذاب کے بدلے میں اپنے بیٹوں کو۔ وصاحبتہ واخیہ، اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو۔ وفصیلتہ التی تؤوی، اور اپنے اس کنبے کو جو اسے پناہ دیتا رہا۔ ومن فی الارض جمیعا، اور جو بھی زمین میں ہے ان سب کو۔ ثم ینجی، تاکہ وہ فدیہ بچا لے اس مجرم کو۔ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ انہا لظی، بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ نزاعۃ للشویٰ، جو ادھیڑنے والی ہے کھال کو۔ تدعو من ادبر وتولی، وہ بلائے گی اسے جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا۔ وجمع فاوعی، اور مال جمع کیا پھر سنبھال کر روک کر رکھا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بے صبرا پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب پہنچتی ہے اسے تکلیف تو گھبرا جاتا ہے، جزع و فزع کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب حاصل ہو اسے کشادگی تو بخل کرنے لگتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے ان نمازیوں کے۔ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، جو اپنی نمازوں کی ہمیشہ پابندی رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ، اور وہ جن کے مالوں میں حق معلوم، ایک معین حق ہوتا ہے۔ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، سوال کرنے والوں اور نہ مانگنے والوں کے لیے، سوال سے محروم رہنے والوں کے لیے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں جزا کے دن کی۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، یعنی یہ ان کی صفات ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، یقیناً ان کے رب تعالیٰ کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور
وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا جو کنیزیں ملکیت ہیں ان کے ہاتھوں کی، فإنہم غیر ملومین، تو بے شک ان کے بارے میں ان کو کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلک، پس جو کوئی چاہے طلب کرے اس کے علاوہ، فاولئک هم العادون، تو وہی لوگ حد سے نکلنے والے ہیں، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس لحاظ رکھتے ہیں، والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ جنتوں میں عزت پانے والے ہیں۔ فما للذین کفروا، تو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، قبلک مہطعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے گروہ در گروہ، ایطمع کل امرئ منہم، کیا توقع رکھتا ہے ان میں سے ہر ایک، ان یدخل جنت نعیم، کہ وہ داخل کیا جائے گا نعمت کے باغوں میں، کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسا ہونا ناممکن ہے، انا خلقناہم، بے شک ہم نے انہیں پیدا فرمایا، مما یعلمون، ایسی چیز سے جسے وہ جانتے ہیں، فلا اقسم، پس نہیں، یعنی وہی بات جو پیچھے آئی کہ تمہارا دعویٰ بے بنیاد ہے، میں قسم کھاتا ہوں برب المشارق والمغارب، مشرقوں اور مغربوں کہ رب کی، انا لقادرون، کہ یقیناً ہم قادر ہیں، الا، اس بات پر، ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم ان کی جگہ بدل دیں ان سے بہتر لوگوں سے، وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہیں ہم عاجز رہنے والے، فذرہم یخوضوا ویلعبوا، پس آپ ان کو چھوڑ دیں یہ باتیں بناتے اور کھیلتے رہیں، حتیٰ یلاقوا، یہاں تک کہ وہ جا ملیں، یومہم الذی، اپنے اس دن سے، یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یوم یخرجون، جس دن وہ نکلیں گے، من الاجداث سراعا، قبروں سے دوڑتے ہوئے، کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ کسی نشانے کی طرف بھاگ رہے ہوں، خاشعۃ ابصارہم، جھکی ہوں گی ان کی نگاہیں، ترہقہم ذلہ، چھائی ہوگی ان پر ذلت، ذالک الیوم الذی، یہ ہے وہ دن جس کا کانوا یوعدون، ان سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ سورہ معارج یہاں مکمل ہوئی۔ اب سورہ نو کی ابتدا ہم کریں گے، جس کی 20 آیات آج کے سبق میں شامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل، کہ خبردار کرو اپنی قوم کو قبل اس کے، ان یأتیہم عذاب علیم، کہ آئے ان کے پاس دردناک عذاب۔ قال یا قومی، فرمایا نوح علیہ السلام نے، میری قوم، انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے، نذیر مبین، ڈرانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں، صاف صاف، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ معاف فرما دے گا تمہارے گناہ، ویؤخرکم، اور تمہیں مہلت دے گا، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک، ان اجل اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت، اذا جاء لا یؤخر، جب آ جائے تو ٹلتا نہیں، مؤخر نہیں ہوتا، لو کنتم تعلمون، کاش تم جانتے، تم سمجھتے۔ قال ربی، عرض کیا نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب، انی دعوت، بلا شبہ میں دعوت دیتا رہا، قومی، اپنی قوم کو، لیلم و نہارا، رات اور دن، فلم یزدہم، پس نہیں بڑھایا انہیں، دعائی، میری پکار نے، الا فرارا، سوائے گریز کے، سوائے بھاگنے کے، وانی کلما دعوتہم، اور بلا شبہ میں نے جب بھی ان کو بلایا،
لتغفر لہم تاکہ آپ ان کو معاف فرما دیں، جعلوا اصابعہم فی آذانہم تو انہوں نے ڈال لی اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، واستغشوا ثیابہم اور اوڑھ لی تکبر سے اپنی چادریں، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا اور وہ اڑے رہے اور انتہائی تکبر کرتے رہے۔ ثم انی دعوتہم جہارا پھر میں نے انہیں بلایا بلند آواز سے، ثم انی اعلنت لہم پھر میں نے انہیں اعلانیہ سمجھایا، واسررت لہم اسرارا اور پوشیدہ طور پر بھی انہیں کہا، فقلت استغفروا ربکم سو میں نے کہا گناہوں کی معافی مانگو اپنے رب تعالیٰ سے، انہ کان غفارا بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا برسائے گا تم پر بارش موسلا دھار، ویمددکم اور بڑھائے گا تمہیں باموال وبنین مال اور اولاد میں، ویجعل لکم جنات اور وہ پیدا کرے گا تمہارے لیے باغات، ویجعل لکم انہارا اور جاری کرے گا تمہارے لیے نہریں، ما لکم کیا ہو گیا ہے تمہیں، لا ترجون للہ وقارا کہ تم توقع نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی، وقد خلقکم اطوارا حالانکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا مختلف مراحل سے گزار کر، الم ترو کیف خلق اللہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ کیسے پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ نے، سبع سماوات طباقا 7 آسمان اوپر تلے، وجعل القمر فیہن نورا اور بنایا چاند کو اس میں چمکتا ہوا، وجعل الشمس سراجا اور بنایا سورج کو چراغ، واللہ انبتکم اور اللہ نے تمہیں اگایا پیدا فرمایا، من الارض نباتا زمین میں خاص اہتمام سے اگاتے ہوئے پیدا کرتے ہوئے، ثم یعیدکم فیہا پھر وہ تمہیں لوٹائے گا اسی میں، ویخرجکم اخراجا اور اسی سے تمہیں نکالے گا، واللہ جعل لکم الارض بساطا اور اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، لتسکنوا منہا تاکہ تم چلو اس میں، سبلا فجاجا تاکہ تم چلو، لتسلکوا منہا تاکہ تم چلو اس کے، سبلا فجاجا کشادہ راستوں میں۔ سورہ نو کی آیت نمبر 20 پہ الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہوا۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اس صحیح کو مشکور فرمائے اور ہمارے اس کام کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنی خاص رحمت و کرم سے صبح قیامت تک جاری و ساری رکھیں، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیں، ہماری پردہ پوشی فرمائیں اور عرض پاکستان کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔